محکمہ بہبود آبادی پنجاب کے 36 اضلاع میں خدمات فراہم کر رہا ہے اور اس سلسلے میں اس نے صوبے بھر میں تحصیل کی سطح پر 2100 فلاحی مراکز اور 117 فیملی صحت کلینک قائم کیے ہیں۔ محکمے نے صوبے بھر میں پری میرٹل کاؤنسلنگ سینٹرز بھی قائم کیے ہیں جن میں نئے شادی شدہ جوڑوں کی رہنمائی کی جاتی ہے اور اس کے مراکز میں ذہنی صحت کے لیے نفسیاتی ماہرین بھی موجود ہیں۔ ماہرین غذائیت بھی ہیں جو کہ 5 سال سے کم عمر بچوں کی خوراک کے بارے میں والدین کو آگاہی فراہم کرتے ہیں۔ محکمے کا پہلا جو نعرہ تھا وہ تھا 2 بچے خوشحال کرانا، اب وہ نعرہ تبدیل کر دیا ہے اور اب یہ نعرہ ہے متوازن خاندان خوشحال پاکستان، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنے خاندان کا حجم اس کے وسائل کے مطابق رکھنا چاہیے۔ بالکل۔ اب اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ محکمے کی ذمہ داریاں کیا ہیں، نئے منصوبے کیا ہیں، آبادی سے متعلق ہمارے مسائل کیا ہیں۔ آج ہم نے دعوت دی ہے ڈائریکٹر جنرل محکمہ بہبود آبادی پنجاب سمن رائے صاحبہ کو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ سمن صاحبہ، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو ہم چاہیں گے کہ لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں آئے کہ محکمہ بہبود آبادی جو ہے اس کا مقصد ہے کیا اور کیوں اس کی ضرورت ہے ہمارے پاکستان کو۔ بہت شکریہ۔ آئی تھنک میرے لیے بہت آنر کی بات ہے کہ آج آپ کے چینل پہ بیٹھ کے اپنے ڈپارٹمنٹ کے متعلق بات کرنا، کیونکہ ہم ٹی وی ہیز آلویز بین پروموٹنگ پاپولیشن ویلفیئر ریلیٹڈ اویئرنیس ان دا پاسٹ، تو آئی تھنک اٹس این آنر۔ بہت شکریہ فار دیٹ۔ سیکنڈلی، پاپولیشن ویلفیئر پنجاب از ون آف دا لیڈنگ ڈپارٹمنٹس جو کہ فیملی پلاننگ ریلیٹڈ سروسز کی پروویژن کو انشور کرواتے ہیں اور پاپولیشن جیسے امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈیولپمنٹ کے پرسپیکٹوز میں ہمیشہ مین اسٹریم میڈیا میں شامل رکھتے ہیں، اور اس وقت بھی ڈپارٹمنٹ بہت ایکٹیولی سروسز بھی فراہم کر رہا ہے اور پالیسی میکنگ پہ بھی کام کر رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ میں ایکچولی مشن پوچھنا چاہ رہی تھی، مطلب مشن کیا ہے ڈپارٹمنٹ کا کہ کہاں تک پاکستان کو لے کے جانا ہے، یا کون کون سی ایسی چیزیں جن کے بارے میں جب آپ پبلک کو اویئر کر دیں گے تو آپ لوگ یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے اپنا کام کر دیا۔ بالکل، بہت اچھا مزے کا کویسچن ہے کہ مشن کیا ہے۔ ہمارا مشن وہی ہے جو آئی تھنک ہر پاکستانی کا ہونا چاہیے، وہ یہ کہ پاپولیشن کی گروتھ کو کنٹرول کریں اور اس کو اپنے ڈیولپمنٹ کے ساتھ جوڑیں۔ اگر ہمارے ریسورسز اور ڈیولپمنٹ میں مس میچ ہوگا تو ملک کی ترقی بہت بری طرح سے اثر انداز ہوتی ہے۔ سو گروتھ جو کنٹرول ہے پاپولیشن کی، اس کو کنٹرول کرنا، اس کے لیے بہت مختلف قسم کے میتھڈز اور طریقے ہیں، ان کو اپنایا جانا چاہیے، اور ساتھ میں یہ کہ جو ڈیولپمنٹ ہے اور ریسورسز ہے اور پاپولیشن، اس کے درمیان میں تناسب۔ صحیح۔ اچھا، یہ بھی بتائیے کہ اب آپ لوگوں کے دائرے کے کون کون سے انیشیٹوز ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو جاننا ضروری ہے؟ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے یہ ویسے دیکھا جائے ہسٹوریکلی تو 1960s سے آنورڈس کام کر رہے ہیں۔ سو آفٹر ڈیولیوشن اٹ بیکیم اے پروونشل سبجیکٹ، اور اس وقت ہم لوگ گورنمنٹ آف پنجاب میں کام کر رہے ہیں جو کہ گورنمنٹ آف پنجاب کی ہی فنڈنگ سے پورا ڈپارٹمنٹ ورک کر رہا ہے، اور ماشاءاللہ ون آف دا لیڈنگ ڈپارٹمنٹس۔ تقریباً 15,000 کے نزدیک ہماری ورک فورس ہے جو کہ ریسرچ سروسز کی فراہمی فرام ڈور ٹو ڈور، گراس روٹ لیول پر پبلک کی اویئرنیس، اور ساتھ ہی میں مختلف قسم کے کلینکس اور ان میں جو سرجریز پرفارم ہوتی ہیں ان کے ذریعے عوام کو فیملی پلاننگ کے ریلیٹڈ سروسز فراہم کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ابھی میں آپ سے چینل سے بات کری تو یہ بھی ایک کڑی ہے کہ جس کے ذریعے ہم گراس روٹ لیول پہ عوام کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں اور ان کو پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کی جو اہمیت اور ان کی جو ذمہ داری ہے اسے سینسٹائز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب جس طریقے سے آپ لوگوں نے جو سینٹرز بنائے ہوئے ہیں، جو مراکز بنائے ہوئے ہیں جہاں پر آپ لوگ فیملی پلاننگ کی انفارمیشن بھی دے رہے ہیں، مینٹل ہیلتھ کی بھی دے رہے ہیں، غذائیت کے حوالے سے بھی دے رہے ہیں، وہ سینٹرز کہاں کہاں پر ہیں اور ان میں بنیادی کیا کیا کام ہو رہے ہیں؟ جو پنجاب کا پاپولیشن ڈپارٹمنٹ ہے یہ اس وقت 36 جو ڈسٹرکٹس ہیں ان میں پرو ایکٹیولی کام کر رہا ہے۔ سو وی ہیو سینٹرز ایز ویل ایز کلینکس جہاں پہ سرٹیفائڈ ڈاکٹرز راؤنڈ دا کلاک موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہیلپ لائن بھی ہے، اور جتنے لوگ کانٹراسیپٹیوز کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، ان کو وہاں پہ گائیڈنس کے علاوہ فری آف کاسٹ کانٹراسیپٹیوز مہیا کیے جاتے ہیں، جن میں خواتین اور مرد حضرات سب کے لیے کانٹراسیپٹیوز شامل ہیں۔ اچھا، خواتین بیٹیوں کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کا کوئی پروجیکٹ ہے جو کہ چل رہا ہے؟ میں چاہوں گی اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی آپ ہمیں اور ناظرین کو اویئرنیس دیں۔ آئی تھنک اگر ہم دیکھیں تو آبادی بڑھنے کے بہت سارے وجوہات ہیں، لیکن ان میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ جو سن پریفرنس ہے وہ ہمارے سوشل، کلچرل اور کچھ اکنامک فیکٹرز ایسے ہیں کہ جن سے بہت ساری فیملیز would continue producing kids till the time they have a desired number of male children. So I think اس کی وجہ سے بھی آبادی بہت بڑھتی ہے۔ تو ابھی ریسنٹلی وی تھاٹ کہ ہم یہ ایک میسیج بھی ضرور عوام کو دیں کہ اگر آپ کی بیٹیاں ہیں اور ان کو آپ پڑھا لکھا کے اس معاشرے کا ایک قابل شہری بنا سکتے ہیں تو آپ کا خاندان مکمل ہے۔
اچھا اب ایک اور مجھے بات بتائیے گا کہ دیکھیں چائنا کی ایگزامپل ہم نے دیکھی کہ جب چائنا نے کہا کہ جی ایک ہی بچہ ہونا چاہیے، پابندیاں انہوں نے لگائیں بہت سارے وہاں پر، اس کے بعد اس کی وجہ سے مسائل آئے. دنیا کی اگر ہم بات کریں، کوریا کی ہم بات کر لیں، جاپان کی بات کریں، بہت ساری ایسی ویسٹرن کنٹریز بھی ہیں جنہوں نے پاپولیشن کنٹرول کے اوپر بہت زیادہ کام کیا، اور اس کے بعد اب وہاں پر جو ینگ پاپولیشن ہے وہ نہیں ہے، اور وہاں پر زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو کہ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی پوری سوسائٹی ڈسٹرب ہو گئی ہے. ہم نے اپنے یہاں پر کیا ایسے میجرز لیے ہیں کہ ہم ان غلطیوں کی طرف نہ جائیں، کیونکہ ہم بھی اگر اسی راستے پر گئے تو پھر یہی حال ہمارے پاس ہوگا. ہم آج پراؤڈلی یہ کہتے ہیں کہ ہماری 60% آبادی ینگ لوگوں کی ہے، تو ہم اپنے آپ کو اس راستے پر تو نہیں ڈال رہے کہ جہاں پر وہ ممالک گئے اور وہاں پر اب مسائل ہیں بہت سارے. آپ نے بالکل اچھی ایگزامپلس کوٹ کی، لیکن دیکھیں ہر ملک کا اپنا ایک سسٹم ہے، ریسورس بیس ہے، اور اس کی اپنی ایک سمت ہے، اور وی ریئلی نیڈ ٹو سی کہ ہم جس ملک کی مثال لے رہے ہیں ہم اس سے کتنا ڈفرینٹ ہیں. تو آئی تھنک پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، اس میں پاپولیشن ایک بہت بڑا ایسٹ ہے، اس میں تو بالکل کوئی شبہ نہیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ریسورسز اور آبادی اس کے درمیان میں تناسب موجود ہے کہ نہیں. اور جو ڈیولپنگ کنٹریز لائک پاکستان، ان کو اس فیکٹر پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت جلد ہم دنیا کے شاید چوتھے آبادی کے اعتبار سے بڑے ملک میں شمار ہو رہے ہوں گے. تو ہمارے ریسورس اس بنیاد کے حساب سے گرو نہیں کرے تو فوڈ سیکیورٹی، واٹر شارٹیج، اور جو آپ کے اسلم ایریاز، اور اس کے علاوہ جو آپ کی ان ایجوکیٹڈ پاپولیشن، وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا خطرناک مسئلہ بن چکا ہے آلریڈی. تو آئی تھنک ہمیں اس کی سینسٹیوٹی کو ریئلائز کرنا چاہیے، کانٹراسیپٹیوز کو زندگی میں استعمال کریں، اور پاپولیشن کی جو ٹریمینڈس گروتھ ہے اس کو کنٹرول کرنے میں حکومت کی پالیسیز میں اور اس کی امپلیمنٹیشن میں ہیلپ فل ثابت ہوں. بالکل ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ ادا کریں گے. سمن رائے صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور ہمیں بتا رہی تھیں کہ کیا پلانز ہیں حکومت پاکستان کے فیوچر کے لیے.